صلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئیے تسکین جانزار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جانزار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں۔ بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، لوگو آؤ ہم حضور کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس کی دی گئی توفیق سے مجھے اور آپ کو محفل میلاد میں شرکت کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ ہمارا یہاں پہ آنا ذاتی اس میں کوئی کمال نہیں، یہ کمال تو رب ذوالجلال کا ہے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب کی محفل میں حاضری کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ ہے، اور اسی حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی جائیں گی۔ رب کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت آدم آپ کا وجود مٹی کی ایک صورت میں تھا، ابھی حضرت آدم بھی نہیں بنے تھے کہ تخلیق آدم سے پہلے ہی رب نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ حدیث کے اس پہلے جملے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم سے پہلے ہی حضور نبی بن چکے تھے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے اور ان کا دعویٰ سچا دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا تھا۔ عطائے نبوت یہ رب نے پہلے فرما دی تھی۔ کسی چیز کا ملنا اور ہے اور آگے اس چیز کا اعلان کرنا اور ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور حضور نبی بنے کب سے تھے؟ اسی حدیث کی تفسیر میں ایک اور حدیث جو کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوت، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کب نبی بنے، آپ کو اللہ نے نبوت کب عطا فرمائی؟ تو حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، لوگو ابھی حضرت آدم پانی اور مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے، تخلیق آدم سے پہلے ہی رب نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی۔ پتہ چلا 40 سال کی عمر میں تو حضور نے اعلان نبوت کیا ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے کیا کیا ہے؟ اعلان نبوت کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو 40 سال سے پہلے حضور کو نبی نہیں مانتے، ایک اور دلیل سن لیجئے، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر اعتراض کیا کہ بغیر نکاح کے بیٹا جنم دے دیا، کردار کشی کی، آپ کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائی۔ تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ آپ نے پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی، اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف اور کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گی، یہ جو بیٹا مجھے اللہ نے دیا ہے یہ تمہیں اس اعتراض کا جواب دے گا۔ اور پھر سورہ مریم پڑھیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا اے لوگو میری ماں کو کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ مجھے کتاب بھی رب کی طرف سے ملی ہے اور مجھے نبوت بھی رب کی طرف سے ملی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر چند دنوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو معلوم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، تو جو حضرت عیسیٰ کے بھی نبی بن کے آئے ہیں انہیں بھی معلوم تھا کہ رب نے تخلیق آدم سے پہلے ہی مجھے نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ اور پھر حضرت جبریل کی وہ معروف روایت تو سب نے سنی ہوگی کہ حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل مجھے ذرا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہر نبی کا دور تم نے دیکھ لیا، ہر نبی کا زمانہ تم نے دیکھ لیا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں کہ کتنے سال عمر ہو گئی، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان میں ایک ستارہ نکلتا تھا، اور ہر روز نہیں نکلتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ نکلتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور مجھے تو اتنا پتا ہے چوتھے آسمان پہ ستارہ نکلتا تھا، اور کتنے سال بعد نکلتا تھا؟ 70,000 سال بعد نکلتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب جبریل امین نے یہ کہہ دیا تو میرے حضور نے مسکرایا اور مسکرا کے کہا اے جبریل تو جانتا نہیں آنا ذالک الکوکب، وہ 72,000 دفعہ ستارہ جو تو نے دیکھا ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو تیرے نبی کا نور ہی چمک رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید المیلاد النبی۔ پتہ چلا 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا ہے،
اللہ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی میرے حضور کو ختم نبوت عطا فرما دی۔ اور اسی ضمن میں ایک اور حدیث سن لیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے میں جب نکلتا تھا نا مکہ کے پہاڑوں کی طرف، مکہ کے پتھروں کی طرف، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ان پتھروں کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، اور صرف یہ کہتے نہیں تھے، حضور فرماتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر میرے اوپر سلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں، میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میری طرف دیکھتے جاتے تھے اور میرے اوپر سلام پڑھتے جاتے تھے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک پتھر جس میں عقل نہیں، جس میں شعور نہیں، جس میں حیات نہیں، جس میں زندگی نہیں، لوگوں وہ پتھر بھی حضور پہ درود پڑے، میرا نبی اس پتھر کو جانتا بھی ہے، اس پتھر کی پہچان بھی رکھتا ہے۔ تو جو مدینے والے کا امتی حضور پہ درود پڑے، پتہ چلا حضور اس امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اس حدیث کا پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، حضور نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ فرمایا ابھی حضرت آدم کا جسم تیار نہیں ہوا تھا، اللہ کے نزدیک میں ختم نبوت کے طور پہ آخری نبی سمجھا جا چکا تھا۔ حدیث کا اگلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں اپنی ابتدائی حالت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ذرا غور کریں، حضور نے کیا فرمایا؟ بأول امری، جو میری ابتدائی حالت تھی دنیا میں آنے سے پہلے، میں تمہیں اس کی خبر دینے لگا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو عنوان ہے جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ کیا عنوان ہے؟ ذرا سارے بولیں، میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ حضور خود اپنی زبان سے اپنا میلاد ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں اپنی ابتدائی حالت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضور ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور یہ وہ دعا ہے جو سورہ بقرہ پہلے سپارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اور وہ دعا کیا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں شانوں والا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ رسول آ کے کیا کرے گا؟ وہ انہیں قرآن پڑھ کے سنائے گا، اور قرآن سنا کر وہ لوگوں کا ظاہر بھی پاک کرے گا، وہ لوگوں کا باطن بھی پاک کرے گا۔ اللہ اس رسول کو بھیج دے، اللہ اس پیغمبر کو بھیج دے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم نے یہ دعا کب مانگی تھی؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، بیت اللہ شریف بنا لیا باپ اور بیٹے نے، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے بنا لیا، تب یہ دعا مانگی۔ اور میں سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، جب کوئی اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر اسے اجرت دی جاتی ہے، اسے مزدوری دی جاتی ہے، اسے اس کے کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ میں نے کام ختم کر لیا، مزدور لگایا ہوا تھا، اس نے کام مکمل کر لیا، اب اسے عوض دو، اب اسے اس کا معاوضہ دو، اب اسے اس کی اجرت دو۔ بلا تشبیہ و بلا مثال حضرت ابراہیم نے رب کے حکم سے خانہ کعبہ شروع کیا بنانا، اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، وہ عمارت بن گئی،
بیت اللہ وجود میں آ گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا اے رب کائنات میں نے اپنا کام پورا کر لیا، اب مجھے اس کا عوض چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا اے رب کائنات مجھے سونا چاہیے، مجھے چاندی چاہیے، مجھے درہم چاہیے، مجھے دینار چاہیے، نہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا تو دیا ہے، اب بیت اللہ کو آباد کرانے والا شانوں والا رسول بھیج دے۔ میں نے بیت اللہ بنا دیا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، مولا اسے آباد بھی تو کسی نے کرنا ہے نا، اب اپنا وہ حبیب بھیج دے، وہ حبیب آئے گا، وہ شانوں والا رسول آئے گا اور آ کر تیرے گھر کو تیرے ذکر سے آباد فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حضرت ابراہیم کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پہ لوگ نفل ادا کرتے ہیں اور اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مقام سارے بولے مقام۔ جنہوں نے وہاں نفل پڑھے خوش نصیب ہیں، جو ابھی نہیں جا سکے اس محفل کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں اے رب کائنات ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ اچھا وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر، کبھی آپ نے غور کیا کہ وہاں کیوں نفل ادا کیے جاتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے باری تعالیٰ اس رسول کو بھیج دے، حضرت ابراہیم نے وہ دعا اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے مانگی تھی۔ آپ ذرا غور کریں، میں جس نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، حضور کے آنے کی دعا، حضور کی ولادت کی دعا، حضور کے میلاد کی دعا، حضور کی پیدائش کی دعا حضرت ابراہیم نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے مانگی تھی۔ تو رب نے کیا کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس پتھر کو اپنا مصلی بنا لو، اس کے پاس نفل ادا کرو۔ اب اہل محبت لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے قدمین مبارک سے بڑے پتھروں کو نسبت حاصل تھی۔ آپ عراق سے چلے، شام گئے، مصر گئے، فلسطین گئے اور پھر حرم مکہ شریف میں آئے، راستے میں سینکڑوں پتھروں نے آپ کے قدم چومے، آپ کا پیر مبارک سینکڑوں پتھروں کے اوپر آیا۔ لوگوں غور کرو، اللہ نے اور کسی پتھر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے اور کسی پتھر کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ یہاں پہ نفل پڑھو؟ حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں، صرف مقام ابراہیم کا ذکر کیوں کیا؟ مفسرین نے لکھا وجہ یہ تھی کہ جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے حضور کا میلاد منایا تھا، رب کو یہ عمل اتنا محبوب لگا، رب نے کہا اے دنیا والو تم نے میرے پیغمبر کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضور کا میلاد منا رہے ہیں، رب نے قیامت تک اس پتھر کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید المیلاد النبی۔ پتہ چلا کہ جس پتھر کے اوپر حضور اپنے قدم رکھ دیں وہ پتھر رب کی نشانی بن جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو، جو اپنے گھر میں نبی کا میلاد منائے اس گھر میں رب کی کتنی رحمتیں اترتی ہوں۔ جو اپنی دکان میں، اپنے کارخانے میں، اپنے گھر میں حضور کا میلاد منائے محروم وہ بھی نہیں رہتا، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ اسے بھی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی کیا بن کے آیا ہوں؟ دعا بن کے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے میرے لیے دعا کی تھی، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو میری صورت میں قبول فرما لیا۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ میں حضرت عیسیٰ کی کیا ہوں؟ حضرت عیسیٰ کی میں خوشخبری ہوں۔
اور یہ وہ خوشخبری ہے، اس کا ذکر بھی رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ آپ میں سے بڑے لوگوں کو وہ آیت آتی ہے، جس کو آیت آتی ہے وہ برکت کے لیے پڑھ لے میرے ساتھ۔ کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ نے؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ مبشرن، ذرا اس کے ترجمے کے اوپر تو غور کریں۔ فرمایا میں خوشخبری دینے والا ہوں۔ مبشرن، میں کیا دینے والا ہوں؟ حضور کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں تو ذرا سارے بولیں، کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ میں کیا دینے والا ہوں؟ کیا دینے والا ہوں؟ بھائی کس کے بارے میں خوشخبری؟ فرمایا برسول، ایک ایسی شانوں والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اللہ نے اس کا نام احمد رکھ دیا ہے۔ وہ جو شانوں والا رسول میرے بعد آئے گا اس کا نام کیا ہے؟ حضور کا نام محبت سے لیں ذرا، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یار غور تو کرو، جس نبی کا ہم میلاد یہاں پہ منا رہے ہیں اس نبی کا ذکر تو حضرت عیسیٰ بھی ہزاروں سال پہلے کر رہے ہیں۔ یہ ہم کوئی انوکھی بات نہیں کر رہے، کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ہم تو حضرت عیسیٰ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اور حضرت عیسیٰ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ نے معجزے دکھائے نا اپنی امت کو، اور حضرت عیسیٰ کے معجزے بھی قرآن میں ہیں، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ یہ معجزے قرآن میں ذکر ہیں، اور ان کا ذرا ترجمہ سنیں اور توجہ میری طرف رکھیں۔ حضرت عیسیٰ کو کیا شانیں دی رب کائنات نے؟ حضرت عیسیٰ کم باذن اللہ کہہ کے قبر کو اپنا پاؤں لگاتے تھے، 100 سال کا مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ کا احیی الموتى باذن اللہ، میں تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کی کیا شان ہے؟ آپ اپنا دست شفا کوڑی کے اوپر لگاتے ہیں، اسے شفا عطا کر دی جاتی۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، وہاں روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے اگلی بات سنیں، اگلی بات سنیں اس کی، اور کمال کی بات سنیں۔ حضرت عیسیٰ کی ایک اور شان جو رب نے قرآن میں ذکر کی، حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ مٹی سے اور تنکوں سے پرندوں کی صورتیں بناتے تھے۔ تنکے سے اور مٹی سے کیا کرتے؟ پرندوں کی صورتیں بناتے، کبھی چڑیا بنا دی، کبھی کوا بنا دیا، کبھی عقاب بنا دیا، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے۔ کیا مارتے تھے؟ پھونک مارتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا؟ وہ ہوتا تو پہلے تنکے کا تھا، مٹی کا بے جان ہوتا تھا، مگر جب ایک پیغمبر کی پھونک اس میں پڑتی تھی تو وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ کم شان ہے بھائی، یہ کم شان ہے کہ حضرت عیسیٰ لوگوں کے سامنے تنکوں سے پرندے بنائیں اور پھر اس میں پھونک مارے اور وہ زندہ ہو کے لوگوں کے سامنے اڑنا شروع کر دیں۔ جب حضرت عیسیٰ کے دور میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی یہ شانیں دیکھیں، یہ معجزات دیکھے، تو لوگوں نے کہا اے عیسیٰ کیا آپ ہی خاتم النبیین ہیں؟ کیا آپ ہی آخری نبی ہیں؟ پہلی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں تو بیان ہوئی تھی نا۔ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کے یہ معجزے دیکھے، یہ شانیں دیکھی، تو کہا اے پیغمبر عیسیٰ کیا آپ ہی خاتم النبیین ہیں؟ کیا آپ ہی آخری نبی ہیں؟ کیا آپ ہی اللہ کے محبوب ہیں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اے میرے معجزے دیکھنے والوں، اے میری شانیں دیکھنے والوں، اگرچہ رب نے مجھے بڑی شانیں دی ہیں مگر میں آخری نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا حبیب ختم نبوت کے معنی میں نہیں ہوں۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جسے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید المیلاد النبی،
فرمایا انا بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں۔ اور یہاں ایک اور قرآنی نکتہ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے یہ بحث بڑی مشکل ہوتی ہے، صرفی، نحوی، گرامر، یہ وہ، اور میں یہ بیان نہیں کرتا اکثر، لیکن آسان لفظوں میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ یہاں مبشر کا لفظ آیا ہے، مخبر کا لفظ نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مخبرم برسول یاتی، میں تمہیں اس رسول کی خبر دے رہا ہوں، مخبر کا لفظ نہیں آیا، بلکہ کون سا لفظ آیا ہے؟ پیچھے والے بھی بولے کون سا لفظ آیا ہے؟ مبشر۔ اب مخبر اور مبشر میں فرق کیا ہے؟ فرق سنیں، فرق یہ ہے مخبر اس کے اندر بھی خبر ہوتی ہے اور مبشر کے اندر بھی خبر ہوتی ہے، مگر مخبر کے اندر جو خبر ہے نا، اس میں خالی خبر ہوتی ہے، خوشخبری نہیں ہوتی۔ بات سمجھے آپ؟ مخبر میں خبر تو ہے لیکن بشارت نہیں ہے، خوشخبری نہیں ہے، اور جو مبشر ہے اس میں خبر بھی ہے، اس میں بشارت بھی ہے، اس میں خوشخبری بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا اے میرا کلمہ پڑھنے والو، میں صرف اس آخری نبی کی تمہیں خبر دے رہا ہوں، نہ حضور کا اس دنیا میں آنا اتنی خوشی کی خبر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی مبشر کا لفظ بولا اور کہا اے مظلوموں، اے یتیموں، اے بیواؤں، خوش ہو جاؤ، میں تمہیں ایسے عظیم نبی کے میلاد کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا تو خاتم النبیین کا لقب رب سے لے کے آئے گا۔ پتہ چلا کہ حضور کا آنا ہمارے لیے خوشخبری ہے، حضور کا آنا ہمارے لیے کیا ہے؟ اور اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ جس کو حضور کے آنے کی، حضور کے میلاد کی خوشی ہے، ذرا محبت سے پڑھے میرے ساتھ، فضل رب العلا، فضل رب العلا، فضل رب العلا، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ۔ اور قسم بخدا حضور کا آنا ہمارے لیے کیوں خوشخبری نہ ہو؟ ہمیں بیٹا ملے تو خوشی کرتے ہیں، نوکری ملے تو خوشی کرتے ہیں، گھر بنا لیں تو خوشی کرتے ہیں، یہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں خالی میلاد مصطفیٰ کی نعمت رکھ دو، دوسرے پلڑے میں خالی میلاد مصطفیٰ کی رحمت کو رکھ لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے رب کی بارگاہ میں بھی میلاد مصطفیٰ کا مقام دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ وزن والا ہے، ساری نعمتوں سے زیادہ وزن والا ہے۔ حضور کا ملنا صرف نعمت ہی نہیں، نعمت عظمیٰ ہے۔ حضور کا ملنا کیا ہے؟ نعمت، حضور کا ملنا نعمت کبریٰ ہے، حضور کا آنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمیں ایمان ملا تو حضور کے صدقے سے ملا، عقیدہ ہے، گواہی دے دے ہمیں ایمان ملا تو محبت سے، ہمیں ایمان ملا تو، ہمیں اسلام ملا تو، ہمیں قرآن ملا تو، ہمیں کلمہ ملا تو، ہمیں رب کی معرفت ملی تو، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ جنت میں جا سکے، ہمارے لیے جنت کے دروازے بھی کھلیں گے تو حضور کے صدقے سے کھلیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید المیلاد النبی۔ اب آپ حدیث کا یہ جملہ سمجھ گئے ہوں گے جو حضور نے فرمایا تھا انا بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی کیا ہوں؟ حضرت عیسیٰ کی اگلا جملہ حدیث کا اور اختتام کی طرف حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي خَرَجَ مِنِّي لَهَا نُور
اضاءت لہا قصور الشام۔ اللہ اکبر، ان لفظوں کے اندر کیا تاثیر ہے، ذرا ترجمہ سنیں۔ حضور نے فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے وقت ولادت دیکھا، اور جب میری ولادت ہوئی تو ایک نور نکلا، اور اس نور کی روشنی میں میری ماں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میری ولادت ہوئی تو ایک نور نکلا، اور اس نور کی چمک میں میری والدہ نے ملک شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور حضور کے یہ لفظ سنے، اس حدیث میں حضور نے جب یہ کہا ہوگا کہ میری ماں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میری ماں، چونکہ بچپن میں تھے کہ ماں رخصت ہو گئیں، اور جن جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی دے، جن کی جا چکی ہیں اللہ جنت میں جگہ دے۔ ذرا وہ لمحہ سوچیں، خاص طور پہ وہ جن کی مائیں جا چکی ہیں، کہ جب آپ کہتے تھے میری ماں، میری امی، گھر آتے تھے ماں چارپائی پہ بیٹھی ہوتی تھی تو ماں کو دیکھ کے کہتے تھے میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں سینے سے لگاتی تھی، ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، اور آپ کہتے تھے میری والدہ۔ لوگوں، آپ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں تو ایک کسک دل سے اٹھتی ہے، اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے اداسی کی۔ ذرا سوچے تو صحیح، جب مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہوگا میری ماں، میری ماں، تو حضور کے قلب اقدس کے اوپر کیا کیفیت آئی ہوگی۔ اور حضور اکثر اپنی والدہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضور فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اللہ اکبر، کیا حضور نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور اتنے میں میری ماں میرے گھر سے مجھے آواز دیتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد ادھر آؤ ذرا میری بات تو سنو۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، میں نماز چھوڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور بڑا یاد کرتے تھے اپنی امی جان کو، بڑا یاد کرتے تھے۔ آج تو لوگ گز گز گندی زبانیں نکال کے نبی پاک کے والدین کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں، گندی زبانیں جو گدی سے کھینچنے کے قابل ہے، حضور کے والدین کے بارے میں ان کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہیں۔ یہ بات دور نکل جائے گی، ہمارا موضوع جو ہے اس سے دور چلے جائیں گے، لیکن ایک بات سن لیجئے یہاں دلیل کے طور پہ، تاکہ یہ بات پختہ ہو جائے کہ اللہ نے حضور کے والدین کے ایمان کو کتنا اعلیٰ عطا فرمایا تھا۔ حافظ قرآن، حافظ قرآن کے ماں باپ کی شان آپ سنتے ہیں نا علماء سے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب مجھے بتائیں محنت ماں باپ نے کی ہے یا بچے نے کی ہے؟ سارے بولیں کس نے کی ہے؟ بھائی 3-4 سال تو بچہ مدرسے داخل رہا ہے، استاد کی مار اس نے کھائی ہے، وہ کبھی سبق سناتا تھا، کبھی سبکی سناتا تھا، کبھی منزل سناتا تھا، محنت تو اس نے کی ہے، تکلیف تو اس نے اٹھائی ہے۔ ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے ماں باپ نے؟ تو پھر ماں باپ کو تاج کیوں پہنایا جائے گا؟ اس لیے کہ اس بچے کی رگوں میں ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اس بچے کا تعلق ہے ماں باپ کے ساتھ، تو رب تعالیٰ نے بچے کی وجہ سے اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنا دیا۔ اب ذرا یہ جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا تو حضور کے والدین کا ایمان آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لوگوں، یہ حافظ قرآن بچہ وہ ہے کہ جس نے اپنے سینے میں قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن کو محفوظ کیا ہے،
تو قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے والدین کو نورانی تاج پہنائے گا۔ تو ذرا غور کرو اس سینے کو کہ جس سینے کے اوپر رب نے قرآن کو نازل کیا تھا، تو جس کے سینے پہ رب نے قرآن کو نازل کیا ہو، حضور کے والدین کی شان قیامت کے دن کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت والدین مصطفیٰ زندہ باد، عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت ایمان والدین مصطفیٰ۔ پتہ چلا کہ جو بچہ سینے میں قرآن یاد کر لے رب اس کے ماں باپ کو محروم نہیں رہنے دے گا، تو جس پیغمبر کے دل پہ رب نے قرآن کو نازل کیا ہو اس پیغمبر کے ماں باپ کو رب کتنی شان عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچی شان آمنہ کے لال کی ہوگی۔ ایسا ہی ہے، مقام محمود جس پیغمبر کو ملے گا وہ مدینے والے مصطفیٰ کو ملے گا۔